فیصل چودھری صاحب، جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے فورسز نے ایک کامیاب آپریشن کیا اور یقیناً دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، لیکن پھر ایک پی ٹی آئی کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں فیصل صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی نے جو کیا وہ سب نے دیکھا، صحیح نہیں کیا، ایک طریقے سے انہوں نے دہشت گردوں کی سائیڈ لی اور غلط بیانیہ بنایا۔ آپ اس کے اوپر کیا جواب دیں گے انہیں؟ پہلے تو جو آپریشن کامیاب ہوا ہے، ظاہر ہے وہ ایک قابل اطمینان بات ہے، اور جو ہاسٹیجز ہیں ان کے ریلیز جو ہے وہ اس میں ہر پاکستانی کے لیے وہ باعث اطمینانیت ہے، اور اس پہ ظاہر تحسین بنتی ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے اوپر الزامات لگانے کا تعلق ہے، تو اس حکومت میں کچھ لوگ ایسے ہیں تارڑ ہیں، جس میں خواجہ آصف صاحب ہیں، کچھ ان کو کیونکہ اپنی پالیسی ہے نہیں اور اپنی کارکردگی ان کی زیرو ہے، تو پی ٹی آئی کے اوپر وہ بلیم کرتے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کے کس اکاؤنٹ کا ذکر کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے تمام لیڈرز نے اپنے اکاؤنٹ سے، اور پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہیں اس سے جابر ایکسپریس کے حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ اٹھائیں جس کو پی ٹی آئی نہ اون کرتی ہے، نہ ڈرائیو کرتی ہے، نہ وہ تعلق ہے، اگر کوئی آپ اس پہ کو رکھیں گے تو علیحدہ بات ہے۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے طلع وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کے روٹ کازز کی بات کرے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرے، کہ دیکھیں احتساب تو ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے، اتنا بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان کے اوپر، اور یہ کہنا کہ اس کو بھارت اور افغانستان فنڈنگ دے رہا ہے، بالکل وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہوگی اور اس کو روکنا ہے، لیکن کیوں نہیں رکا؟ کس کی کوتاہی تھی؟ اتنی بڑی تنظیمیں پاکستان میں اتنے ہتھیاروں سے کیسے پھر رہی ہیں؟ بارڈر سیکورٹی اگر بارڈر سے ان کو ہیلپ ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے؟ وہ کیسے ہو رہی ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے ہاتھ رسپانسبل ہیں۔ اگر آپ پوری دنیا میں جب کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو نپٹنے کے بعد آپ اس کے روٹ کازز کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس ملک میں اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے معاملہ چل رہا ہے۔ سندھ میں کے ساتھ وفاق کی لڑائی چل رہی ہے، نیرو کے اوپر، کے پی کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ ان کی جو معاملات ہیں امن و امان کے۔ اب کل یہ کہا گیا کہ جی اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے، تو بلوچستان میں صوبائی حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرنا آسان ہے۔ جو لوگ پچھلے 70 سالوں سے بارڈر سیکورٹی پہ ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو فورسز ہیں، جو ایجنسیز ہیں، دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ آپ نے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو آج میں اخبار میں پڑھا تھا کہ حکومت بلوچستان نے کہا کہ اس کا کوئی ہمیں اس کی وارننگ بھی نہیں تھی۔ سو یہ کیسے اتنا جو ہے وہ سلیپنگ سیلز کام کر رہے ہیں انسپائٹ آف بلینز آف روپیز کا جو ہے وہ بجٹ پاکستانی حکومت دیتی ہے؟ تو یہ ساری باتیں سوال تو اٹھائے جائیں گے، اور حکومت کو سوالوں کے جواب تو دینے پڑیں گے، اور جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو سخت باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، طلع کڑوی کسیلی بھی سننی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی نے ایک بات کی ہے۔ یہ تو خامخواہ کا الزام ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی آپ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کا یا پارٹی کا کوئی اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہے، اور ویسے ہی آپ اٹھا کے ایک بلینکٹ ایلیگیشن لگا رہے ہیں۔ اور یہ دہشت گردی جو ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، کسی ایک حکومت کی پارٹی، ایک لسانی گروہ کا، ایک لسانی قوم کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو بچے شہید ہو رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ویل سیڈ سر۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ کی نظر میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا پی ٹی آئی کی طرف اشارہ، وزیر دفاع خواجہ آصف کا پی ٹی آئی کی طرف اشارہ، اور یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر بی ایل اے اور پی ٹی آئی یک زبان نظر آئے، اور جو کامیابی سے آپریشن ہوا ہے اس پہ آپ کی رائے بیرسٹر عامر حسن صاحب؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے یہ اس پہ ہم حوصلہ افزا تو ہے آپریشن کی کامیابی، لیکن پاکستان کے اندر جو حالات ہیں دہشت گردی کی وجہ سے وہ کوئی 2-4 سال کے نہیں، یہ دہائیوں سے ہیں۔ اس میں وجوہات ابھی فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا ہیں، یہ وجوہات تلاش کی گئی ہے اور اس کے حل کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میں تاریخ تھوڑی سی رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں دہشت گردوں کی ہمدرد رہی ہیں، کبھی نہ کبھی، اور اس لیے کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔ کوئی کہتا تھا ہمارے لوگ ہیں، کوئی کہتا تھا آپ دوسرے علاقوں میں جائیں، ہمارے صوبے میں تو نہ کریں، ہم تو آپ کے نیچرل الائے ہیں۔ اور پھر کچھ یہ افغان جہاد جو جنرل ضیاء کا تھا اس سے مستفید ہوئے، کچھ جنرل مشرف کے ساتھ تھے اس سے مستفید ہوئے،
अच्छा, फिर हुआ ये कि सियासी जमातों ने सोचा, और सबसे बढ़ के जब तमाम मर्द इस मुआशरे में गुम हो गए थे, तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने दहशत गर्दों को चैलेंज किया, और उनकी शहादत ने इस मुल्क का जो था नजरिया उसे चेंज किया, और वो जो बयानियां हमेशा ये हमारे लोग हैं वो बदला, और रियासत इनके खिलाफ बरसरे पैकार हुई और ऑपरेशन शुरू हुए। और फिर हमारी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी से इसे किया। फिर PMLN ने इसे आगे बढ़ाया, और PMLN ने के दौर में हमने मिलके नेशनल एक्शन प्लान किया। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट आई, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने जेट ब्लैक टेररिस्ट जो थे, मुस्लिम खान जैसे और दूसरे, उन्हें जिन्हें सजाएं मौत दे दी गई थी दहशतगर्दी में, उन्हें इन्होंने रिहा किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अलवी साहब ने। और उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वांगे दोहल कहते रहे कि मैं 35,000 फाइटर्स को वापस लेके आया, और ये वो फाइटर्स का वापसी है जिनका आप रिजल्ट देख रहे हैं। तो देखिए, नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, उससे हमें आगे बढ़ना है। सियासी जमातों को अब ये दहशत गर्दों की हमदर्दी से बाज आ जाना चाहिए। उन कायदीन को अब ये माफी कौम से मांग लेनी चाहिए कि उनकी वजह से कौम ने क्या क्या नुकसान उठाया है। क्लैरिटी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रही है और रहेगी, क्योंकि ये हमारा नजरिया है, इसके लिए हमने जाने दी है। बाकियों ने दहशतगर्दी से फायदा उठाया है। सियासी मौक़िफ़ तब बनाते हैं जब दहशतगर्द कमजोर हो तो ये उनके खिलाफ बोलते हैं, जब ये मजबूत हो तो उनके हक में बोलते हैं। इनकी हुकूमतें आए तो उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान इस जगह पे है। और फिर जो सियासी जमात पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया में बदनाम करना चाह रही है, और वो इंसानी हकूक़ का बातें करके, तो फिर वो ऐसी तंजीमों के साथ जो लिबरेशन आर्मीज हैं उनके साथ भी मिलते हैं, फिर वो जुबान इस्तेमाल भी करते हैं, आपके सामने है। तो आप पहले ये फैसला कर लें कि आपको सियासत रियासत के ताबे करनी है या रियासत के खिलाफ करनी है। तो फिर ये बात याद रखें कि रियासत के खिलाफ सियासत करने वाली नाम निहाद सियासी जमातें कभी भी बाकी नहीं रहती और कहीं भी बाकी नहीं रहती। ठीक सर, ठीक सर। नईम कुरैशी साहब, आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि PTI का किरदार सोशल मीडिया पर मनफी रहा, और हमारी फोर्सेस की कार्रवाई को देखते हुए आप भी यकीनन खिराज तहसीनी पेश करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेशक जिस तरह DG ISPR साहब ने तफसीलात बताई हैं, और वो तफसीलात यकीनन दुरुस्ती होंगी, और जिस तरह उन्होंने फरमाया है कि निहायत चाबुकदस्ती से जो है वो हमारे इदारों के जो एहलकार हैं उन्होंने शहरियों की जिंदगियां भी बचाई हैं, और जो हमलावर थे उन्हें जाहिर है कि कत्ल भी किया है, जहन्नम वासल भी किया है। देखिए, ये बड़ी हमगीर सूरत हाल है, इसको मुख्तलिफ अंदाज में ज़रा देखने की ज़रूरत है। मुझे अफसोस होता है जब मैं सियासतदानों को गुफ्तगू करते हुए देखता हूँ कि उनका स्कोप बड़ा लिमिटेड है और उनकी गुफ्तगू में तजाद भी होता है। देखिए, बलूचिस्तान का मसला बड़ा संगीन मसला है। बलूचिस्तान के मामले पे PTI के जो बानी हैं इमरान साहब ने भी कई दफ़ा संजीदा ट्वीट्स किए हैं, और उसमें उन्होंने किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया, उन्होंने सूरत हाल पे गुफ्तगू की है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी संगीन गुफ्तगू की थी बलूचिस्तान के हवाले से। अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो भी बहुत संगीन गुफ्तगू कर चुके हैं। हमारी सियासी क़यादत जो कि इस वक्त हुकूमत में है, ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि पिछले 3 सालों में वो बलूचिस्तान के नौजवानों को इंगेज करते हैं, और बड़ा नुमाया फर्क होना चाहिए था कि जो बलूचिस्तान के वाकई नौजवान हैं जिनके साथ ज्यादती हुई उन्हें अलग करना था, और दहशत गर्दों को अलहदा करना था। PLA को बिल्कुल आइडेंटिफाई, बिल्कुल अलहदा कर देना चाहिए था, और जो बलूचिस्तान के वो नौजवान जो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं उनको बिल्कुल अलहदा कर देना चाहिए था। सूबाई हुकूमत का हमें कोई किरदार नजर नहीं आता, मरकजी हुकूमत का हमें कोई किरदार नजर नहीं आता। ये तो मुकामी सतह पर मैं बता रहा हूँ आपको कि बलूचिस्तान के मामले में भी कितनी संजीदगी थी। और अगर आप बैन अवी सतह पे देखें तो जब हम अफगानिस्तान का नाम लेते हैं, जब हम इंडिया का नाम लेते हैं, इंडिया हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन क्या ये हमारी सिफारती सतह पे नाकामी नहीं है कि हम अफगानिस्तान को भी इंगेज नहीं कर सकते, उनके साथ भी कोई मीनिंगफुल डायलॉग हम नहीं कर सके, अपनी सरहदों को महफूज कर सके। हम बड़े इत्मीनान से ये कहते हैं कि जी बलूचिस्तान से अफगानिस्तान से जो है वो ऑपरेट कर सहूलतकारी हो रही थी,
اور یہاں جو دہشت گرد تھے وہ افغانستان کے اپنے سہولتکاروں کے ساتھ رابطے میں تھے. اس کے باوجود ہم پچھلے 3 سالوں میں جو ہے وہ افغانستان کو مجبور نہیں کر سکے, انگیج نہیں کر سکے کہ وہ اپنی ان دہشت کی جو کارروائیاں ہیں ان سے باز رہیں. قریشی صاحب 3 ہفتے سے تورخم بارڈر بند ہے. جو افغان جرگے کے نمائندے آئے تھے افغانستان سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ تو سنجیدہ ہی نہیں ہے ڈائیلاگ کرنے کے لیے, اس لیے وہ چلے گئے واپس. پر ڈے $3 ملین کا نقصان سر.